بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام قسطلانی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، کچھ لوگ قرآن کے عالم اور قرآن کے حافظ ہوں گے، مگر وہ اپنے دیگر اعمال کی وجہ سے، یعنی دنیا پرستی کی وجہ سے اور اپنے عمل میں حافظ قرآن ہونے کے باوجود قرآن کی ناقدری کی وجہ سے یا اپنے کسی بھی اعمال کی خرابی کی وجہ سے اللہ کے حکم سے جہنم میں بھیج دیے جائیں گے۔ بلا شبہ وہ قرآن کے عالم اور قرآن کے حافظ و قاری ہوں گے اور پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی جانتے ہوں گے اور ان کا ذکر بھی کیا کرتے ہوں گے، مگر جب اللہ پاک ان لوگوں سے متعلق یہ فیصلہ فرمائے گا کہ انہیں جہنم میں بھیج کر عذاب دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ ان حافظ و قرہ حضرات کے دلوں اور دماغ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھلا دے گا، اور وہ لوگ اپنی زبانوں سے حضور کا نام تک نہ لے سکیں گے، یعنی وہ اس طرح ہو جائیں گے گویا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جانتے ہی نہ ہوں۔ علماء کرام بیان کرتے ہیں، اللہ عز و جل ان کے دل و دماغ سے حضور علیہ السلام کا ذکر بھلا دے گا، اس کے بعد انہیں جہنم میں دھکیلا جائے گا، یعنی اگر ان کے دل و دماغ میں حضور کا ذکر رہتا تو وہ لوگ جہنم میں نہ پھینکے جاتے۔ یہاں ایک سوال بنتا ہے کہ جب اللہ عز و جل نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیا تو اب ان کے دل و دماغ سے حضور کے ذکر کو بھلا دینا کیوں ضروری تھا، جبکہ وہ قرآن کے عالم اور قرآن کے حافظ بھی تھے؟ پھر صرف ان کے دلوں سے حضور کا ذکر بھلانے کا کیا واسطہ؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا ایک ہی سبب ہے کہ جس کے دل میں ذکر مصطفیٰ رہے گا وہ جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جس کے دل و دماغ میں ذکر مصطفیٰ متمکن رہے گا، جب تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد انسان کے دل اور دماغ میں ہے، وہ وجود دوزخ میں نہیں جا سکتا۔ اللہ پاک انہیں دوزخ میں بھیجنے سے پہلے ان کے دل و دماغ سے حضور کا ذکر بھلا دے گا۔ اب جب کہ وہ ذکر مصطفیٰ بھول چکے ہوں گے تو حکم ہوگا انہیں دوزخ میں پھینک دیا جائے۔ اس روایت سے ایک تو معنی یہ ہو گیا، دوسرا یہ کہ انہیں ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے دوزخ میں بھیجنے کا فیصلہ ہوگا، اگرچہ وہ قرآن کے عالم اور حافظ ہوں گے، مگر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا کہ ان کے دوزخ میں جانے سے پہلے ذکر مصطفیٰ ان کے دل و دماغ سے بھلا دے گا، تاکہ دوزخ میں داخلے کا اور بھیجے جانے کا سبب یہ بنے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے مصطفیٰ کا ذکر بھلا دیا ہے۔ بس ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ بنا دیا جائے گا۔ جب تک دوزخ میں رہیں گے انہیں حضور علیہ السلام کا ذکر یاد ہی نہیں ہوگا، حتیٰ کہ حضور کا نام تک یاد نہیں آئے گا۔ حضور علیہ السلام کا نام بھی بھول چکے ہوں گے کہ اس نام کے کوئی نبی ہیں یا ہم ان کے امتی تھے، اور حضور علیہ السلام کی یہ صفتیں تھیں۔ حضور کا ذکر اور نام ہی بھول چکے ہوں گے، بس دوزخ میں رہیں گے جب تک اللہ عز و جل چاہے گا۔ پھر اللہ پاک ان سے متعلق فیصلہ فرمائے گا کہ اب ان کا عذاب پورا ہو چکا، اب انہیں دوزخ سے نکال لیا جائے اور جنت بھیج دیا جائے۔ تو کیا کرے گا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجے گا، اور جبرائیل امین انہیں حضور علیہ السلام کا ذکر یاد دلائیں گے، اور یاد دلائیں گے کہ تم لوگ اللہ کے محبوب نبی پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو۔ بس جب حضرت جبرائیل انہیں حضور کا ذکر یاد کرائیں گے، اور در حقیقت یہ بھی ان کے لیے نعمت ہوگی کہ انہیں ذکر مصطفیٰ یاد کرایا جائے گا۔ جب انہیں حضور کا ذکر یاد ہو جائے گا تو دوزخ میں پڑے ہی وہ لوگ حضور کا ذکر کریں گے، تب اللہ عز و جل کا ان پر کرم ہوگا اور حکم آئے گا کہ دوزخ کی آگ ان ذکر کرنے والوں پر بجھا دی جائے، کیونکہ انہوں نے میرے حبیب کا ذکر شروع کر دیا ہے۔ اب دوزخ کی آگ ان پر بجھا دی جائے گی، گویا حضور علیہ السلام کا ذکر کرنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہے۔ مگر دوستو،
یاد رہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ ذکر ایسے زبانی کلامی زبان سے کرتے رہنے سے اس کا یہ نفع نہیں ہوگا۔ اگر ذکر کا یہ نفع لینا ہے تو پھر حضور کے ذکر میں فنا ہونا ہوگا، اور فنا وہی ہوتا ہے جو اپنی خواہشیں مصطفیٰ کی خواہشوں میں فنا کر دے، اپنے ارادے مصطفیٰ کے ارادوں میں فنا کر دے، اپنی ترجیحات مصطفیٰ کی ترجیحات میں فنا کر دے، اپنا عمل حضور کے عمل میں فنا کر دے، حتیٰ کہ اس کا اوڑھنا بچھونا حضور کی سنت کے تابع ہو جائے، اس کی محبت حضور کی محبت ہو جائے، اس کا بولنا حضور کا ذکر ہو جائے، اس کا چلنا حضور کی سیرت میں ڈھل جائے، اور اس کا ظاہر و باطن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ جائے۔ جب امتی کا ہر عمل حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے عمل کے تابع ہو جائے اور حضور کی محبت اس کے ظاہر و باطن پہ غالب ہو جائے گی، تو پھر حضور کا ذکر اس کے اندر متمکن ہو جائے گا، اور دوزخ کی آگ اس خوش قسمت پر حرام کر دی جائے گی۔ دعا ہے رب تعالی ہمیں مرتے دم تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔